السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ ثولات الأضاليل بالقول أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اور ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن بندوں پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، انبیاء میں سے جو ذریت آدم میں ہیں اور جو نوح کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، یا وہ ذریتیں جو ابراہیم اور اسرائیل کے سلسلے میں پھیلیں، یہ سب کے سب وہ بندے ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمان خروا سجدا وبکیا، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے. انبیاء کا شعار سجدہ، انبیاء کا طریقہ سجدہ، اولیاء کی زندگی سجدہ، محبت کا راز سجدہ، معرفت کی تلاش سجدہ، اور پھر اس تذکرے کے ساتھ کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے انبیاء میں سے، ان کا شعار ہی یہ ہے کہ جب رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تقاضائے رحمانیت سجدہ، یعنی جہاں یہ امر واضح ہو کہ وہ اپنے خان کرم سے فرعون کو بھی سرفراز کرے اور موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی عطا کرے اور نمرود کو بھی، اسی کے خان کرم پر دوست اور دشمن پرورش پائے، اور اسی کی رحمتوں سے موحد اور مشرک استفادہ کریں، تو وہ رحمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ
اے انسان اب تو سجدہ کر دے، اب تو سجدہ کر۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں میں مختصر سی توجہ کا طالب ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ سجدہ 64 مقام پر، 64 مقام پر لفظ سجدہ ہے۔ اور اس طرح سے اگر آپ دیکھتے ہوئے جائیں مسلسل قرآن کی تلاوت کے دوران میں، تو ایک مقام پہ آپ کو یہ ارشاد بھی ملے گا سورہ رعد میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اسی کو سجدہ کرتے ہیں زمین و آسمان میں جو بھی ہے، من ذوی العقول کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَظِلَالُهُم، اور ان کے اذلال، ان کے سائے، فقط یہی نہیں کہ جہاں آفتاب کسی چیز کو اپنے سامنے حائل دیکھ کر سایہ ڈال دے، نہیں، ان کے اثرات جہاں تک جائیں، ان کا نفوذ جہاں تک جائے، ان کا ذل بننے کی جو کوشش کریں، وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات میں ہر شے سجدہ کرتی ہے۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض وظلالہم بالغدو والآصال، ان کے اذلال بھی سجدہ کرتے ہیں، ان کے ذل بھی سجدہ کرتے ہیں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ رعد ہے۔ اور اس کے بعد ہی ارشاد ہوا سورہ نحل میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہے کہ اللہ کو ہر شے سجدہ کرتی ہے، جو بھی آسمانوں میں ہو، جو بھی زمینوں میں ہو۔ وہ ذوی العقول ہو تو سجدہ کرے، غیر ذوی العقول ہو تو سجدہ کرے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو سجدے کا انکار کر دے۔ ایک ایک ذرہ سجدہ کر رہا ہے، ایک ایک ذرہ مقام تسبیح پر ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہی کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ما من شیء الا له لسان ملکوتی ناطق بالتسبیح، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کی زبان ملکوتی نہ ہو جو اس سے تسبیح ہو، تقدیس ہو، تحلیل ہو، تمجید الہی۔ ساری کائنات تسبیح کی منزل پر ہے، تقدیس کی منزل پر ہے۔ اور پھر تسبیح ہو، تقدیس کا کمال، انتہائے بندگی، انتہائے بندگی۔ کچھ منازل کے بعد پہلی منزل کہ جہاں توجہ ایک طرف ہو، رخ حیات ایک طرف ہو، لکل وجہۃ ھو مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات ہے، وہ اسی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، یہ قیام ہے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے توجہات کو اپنے خالق اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف مبذول کر رہا ہوں، معطوف کر رہا ہوں، اور یقیناً میرا قیام اسی کے لیے ہے۔ یہ ایک صورت بندگی ہے۔ اور پھر رکوع کہ جہاں یہ بھی پسند نہ ہوا کہ میں حالت قیام میں اپنے انا کو منواؤں جو پڑا ہی نہیں، یہ قیام بھی نہیں بلکہ رکوع چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری منزل، آخری منزل، انتہائی منزل عبادت کہ جہاں نہ قیام پسند ہے نہ رکوع پسند ہے، اب سجدہ چاہیے، اب سجدہ چاہیے، اب فنائے ذات چاہیے۔ اب ہم کو اپنی بقا نہیں، اب کسی اور کی بقا منظور ہے۔ سجدہ شرافت انسان، سجدہ کمال حیات انسان۔ ارے دل تڑپے تو سجدہ کرے، کوئی نعمت ملے تو سجدہ کرے، ذرا سی کوئی اچھی بات ہو جائے تو سجدہ کرے۔ یہ سجدے کی عادت انسان کو کامیاب و کامران بنائے گی۔ نہ گھبراؤ سجدے سے، نہ بھاگو سجدے سے، منہ نہ پھیرو سجدے سے۔ حریم تیرا
خودی غیر کی معاذ اللہ دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس طرح سے انسان اپنی ساری زندگی میں ان لمحات کی قدر کرے کہ جہاں دل تڑپ کے یہ چاہے کہ چلو سجدہ کرے، چلو سجدہ کرے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وقت سجدہ آئے، یہ ضروری نہیں کہ وقت عبادت رہے. بھئی ذرا سی نعمت ملی سجدہ، ذرا سی عطا نظر آئی سجدہ، ذرا سی خوشی معلوم ہوئی سجدہ. نہیں، ذرا سا غم آ گیا سجدہ، ذرا سا اندوہ پیدا ہو گیا سجدہ. تو غم و ہم میں اور خوشی اور مسرت میں سجدے کی عادت یہ انبیاء کا شعار ہے. مگر اس کے ساتھ قرآن نے کہا یوں سجدہ نہیں کرتے، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو رونا اور سجدے میں گرنا یہ انبیاء کا شعار ہے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. سورۃ الفرقان 25واں سورہ ہے قرآن کا. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے زمین پر سر جھکا کر چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان کو خطاب کرتا ہے تو کہتے ہیں تم سلامت رہو، تم اچھے رہو. یعنی ان کی باتوں میں یہ مٹھاس ہے. وَيَبِيتُونَ لِلَّهِ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ رحمان کے بندے ہیں کہ جب ان کی راتیں آتی ہیں تو کبھی ان کو سجدوں میں دیکھو گے، کبھی ان کو حالت قیام میں دیکھو گے. رحمان کا بندہ ہی سجدہ کرتا ہے. وہ سجدہ کہ جہاں کبھی کبھی انسان انتہائی کفر کے باوجود، انتہائی انشقاق کے باوجود، انتہائی عدوان کے باوجود ایک منزل محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے میرا پیدا کرنے والا، کوئی ہے میرا خالق. اور سجدہ بے اختیار، سجدہ بے اختیار. فرعون نے موسیٰ سے بحث کی، وہ ما رب العالمین، عالمین کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے بتلایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اپنے دربار والوں سے کہا کہ سنتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے اختیار موسیٰ نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا کا رب ہے. پہلے دربار کو کہا رہی ہے تو مجنون ہو گیا ہے، مگر موسیٰ رکتے نہیں ہے. کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین. وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، اور اگر تم یقین لاؤ. اس نے کہا ہم تم کو سزا دیں گے. اور تجویز یہ قرار پائی کہ جادوگروں کو بلایا جائے، وہ اپنے سحر سے موسیٰ کو شکست دے دیں. جادوگر جمع ہوئے. فالقا عصاہ، موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینک دیا. فاذا ہی تلقف ما یافکون، جیسے جیسے ان کے اسی اور ان کی رسیاں سانپ بنتی جا رہی تھی، موسیٰ کا عصا ان کو بلا کرتا جا رہا تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پورے ساحر سجدے میں گر. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پورے ساحر سجدے میں گر گئے اور بے اختیار کہا آمنا برب العالمین، ہم نے عالمین کے رب پر اب ایمان لا لیا ہے. کون عالمین کا رب؟ نسبت بھی چاہیے تھی رب موسیٰ و عالمین کا رب ہے، تاکہ کوئی اور دھوکہ نہ کھائے. اضافتوں کو دیا، اضافتیں ہر دور میں لازم ہے. معلوم ہو کہ ربوبیت
کی اضافت کس سے ہے؟ ان بندوں کا تذکرہ کیا، رب موسیٰ و ہارون ہم ایمان لائے۔ فرعون نے بگڑ کے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے؟ اچھا، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مختلف سمتوں سے کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ سیدھا پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو چونکہ سجدہ کر چکے تھے، اب سجدے کی طاقت یہ ہے کہ بے اختیار کا لازم اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اب ہم کو ڈر نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف آ کی طاقت ہے، جو پیشانی سجدے میں جھک پڑتی ہے، وہ پھر غیر حق سے اور غیر معبود سے وہ پھر کسی منزل پر اپنی عاجزی یا اپنی تواضع کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ اس میں ایک ایسی قوت آتی ہے کہ جب فرعون کی ساری سزاؤں کے اعلان کے بعد بھی فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تو منقلب ہو گئے، ہم تو منقلب ہو گئے۔ سجدہ بدل دیتا ہے ہستی کو، سجدہ بدل دیتا ہے فطرت کو، سجدہ منقلب کر دیتا ہے فطرت کو۔ سجدہ انبیاء کے گروہ نے کیا، سجدہ اولیاء کے گروہ نے کیا، سجدہ انہوں نے کیا جنہوں نے رحمان کو رحمان مانا، جنہوں نے رحمان کو رب العالمین مانا، اور اب اس منزل پر پیغمبر کو سورہ شعراء میں حکم ہے کہ وہ توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو اپنے رب پر بھروسہ کر جو تجھ کو قیام کی حالت میں دیکھتا ہے اور اس وقت تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بدل بدل کر سجدہ کرنے والوں میں۔ امام فخر الدین راضی نے اس کی تفسیر کی، وہ تقلب کا فی الساجدین، کہ جب تو ساجدین میں کروٹیں لے رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ آبائے پیغمبر ہیں، یہ اجداد پیغمبر ہیں، جو سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، جو سب کے سب رحمان کو رحمان ماننے والے تھے، جو سب کے سب رب العالمین کو رب العالمین جاننے والے تھے۔ پیغمبر کے آبا و اجداد ساجدین میں تھے، ساجدین میں تھے، اور وہ جن کو پیغمبر نے ادب سکھلایا، ان کا عالم یہ ہے کہ قرآن نے جب ان کا قصیدہ شروع کیا تو آواز دی، ان سورہ توبہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے، یہ کہہ کے کہ اب ابدی نعمتیں دیں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، ذلک هو البیع العظیم، فوز العظیم۔ بس سنو کہ تمہارے لیے یہ فوز عظیم ہے، اس سودے پر ناز کرو۔ یہ کون ہے قتل ہونے والے، قتل کرنے والے، قتال کرنے والے، نفسوں کو بیچنے والے؟ یہ کون ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون، یہ توبہ کرنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ حمد کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، یہ سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف الناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ معروف کا حکم دینے والے، یہ منکر سے روکنے والے، یہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان صاحبان ایمان کو خوشخبری دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی سجدے کی منزل تائبین کے بعد ہے، عابدین کے بعد ہے، حامدین کے بعد ہے، سائحین کے بعد ہے، راکعین کے بعد آخری منزل عمل
ساجدون، سجدہ کرنے والے، سجدہ انتہائی بندگی، سجدہ خلاصہ بندگی، سجدہ انتہائی زندگی، اور سجدہ وہ کہ جہاں انسان صحیح معنی میں اگر یہ طے کر لے کہ ہم اپنے رہنے کے مقامات میں ایک ایسی مخصوص جگہ بنا لیں گے جہاں ہر آن اور ہر لہجہ جب دل چاہے ایک سجدہ بے اختیار ہو جائے، دعا کی اور کچھ پڑھنے کی اور تسبیح کی اور تسبیح کو بتلانے کی چلنا ضرورت نہیں، سجدہ ہو، دل تڑپ جائے، مالک تیرا شکر ہے سجدے کا موقع ملا، مالک تیرا احسان ہے سجدے کا موقع ملا، سجدے کی حقیقت کو جانو، سجدے کو سمجھو، دل تڑپے، دل بے چین ہو، دل میں اضطرار کی کیفیت ہو، اور انسان چاہے کہ بس یہ پیشانی خاک پر رکھ دی جائے، یہ پیشانی خاک پر رکھ دی جائے، ممکن ہے کہ دنیا اس کو دیوانہ پن پہلے سمجھے، پہلے دنیا اس کو دیوانہ پن سمجھے، یہ بار بار سجدہ کرتا ہے، مگر ان کو کیا معلوم کہ ساجدین کا سردار کون ہے، کیا معلوم کہ عابدین کا سردار کون ہے، ان کو کیا معلوم کہ سجدہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، مقام رکوع عظمت الہی کا تصور ہے، مقام سجود علو الہی کا تصور ہے، وہاں سبحان ربی العظیم کہہ کے آگے بڑھ گئے، یہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے سر رکھ دیا، یہ علو ہی علو ہے، مالک تیرے لیے علو ہے اور میری پستی کو تو جانتا ہے، اور اس طرح مقام تضرع میں جب کسی نے سجدہ کیا تو پھر اس کی حقیقت نہ پوچھو، ان کی حقیقت نہ پوچھو، آپ نے دیکھا پہلا جھگڑا تو اسی سجدے میں ہوا تھا نا، پہلا سجدہ تو اسی جھگڑے میں ہوا تھا، اور پھر رسول کو یہ کہنا پڑا، رسول کو ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور 30واں سورہ صاد، کہ میں نہیں جانتا کہ ملأ اعلی میں کیا ہنگامہ تھا، ہاں مجھے وحی آئی، اور وحی میں کہا گیا انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں ایک بشر کو مٹی سے بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی بعض روح ڈال دوں اور اس کا تصفیہ کر لوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر، سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، آغاز حیات انسان کا جھگڑا ہے، سجدہ نہیں کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ما منعک ان تسجد لمن خلقت بیدی، کس چیز نے منع کیا تجھ کو اس سجدے سے جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تھا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ تجھ کو ایک مان کر دوسرے کو کیسے سجدہ کروں، اس نے جواب یہ دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس طرح سے میں نے یہ جان کر کے میں اپنے آپ کو افضل جانتا ہوں میں نے سجدہ نہیں کیا، آواز آئی فخرج منہا انک رجیم، جاؤ یہاں سے جاؤ، تم راندہ بارگاہ ہو، سجدے پہ جھگڑا تھا، اور وہ سلسلہ بڑھتا چلا، آگے بڑھتا چلا، بتلانا یہ تھا کہ ایک منزل احترام ہے، جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کسی کے احترام کو ظاہر کریں، جس کسی کے احترام کو ظاہر کریں، دنیا کی پریشانیوں کو وہاں خم کر دیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا سجدے کا، کسی اور نے نہیں دیا تھا، ہم چاہتے تھے سجدہ، تو اس طرح سے یہ روز اول سے یہ جھگڑا چلا، اور پھر ایک ایک
نبی کا یہ شعار بن گیا کہ ہم سجدے سے کبھی روح تابی نہیں کریں گے، کبھی سر تابی نہیں کریں گے، کبھی نہیں ہٹیں گے۔ سجدہ کرنے والوں کو ہم نے دیکھا اور سجدہ کرنے والی کیفیتوں سے ہم دو چار ہوئے۔ بہرحال اس منزل پر ہم پہنچے کہ جہاں اقبال کہتے ہیں ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ، وہ جو تیغ کے نیچے لا الہ کہے، اور وہ کہ جس کے خون میں سے لا الہ نمو پائے، لا الہ کا نمو اس خون سے ہو۔ اور اس کے بعد جہاں کا کہ ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے لرزت السجود او زمین، وہ بے یقینوں کو یقین دینے والا ہے، وہ جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی، ان کے لرزت السجود او زمین، وہ جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی۔ میر تقی میر دفتر چہارم عجیب شان سے گفتگو کی، کہا کہ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرا۔ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ بے یقینا راو یقین، ان کے بخشد بے یقینا راو یقین، ان کے لرزت السجود او زمین، جس کے سجدے سے زمین کانپ اٹھتی ہے۔ تو یہ ہے وہ سجدے کا مقام جہاں صحیح معنی میں بندگی کا ادب سکھلایا گیا، جہاں یہ بتلایا گیا کہ راز عبادت کیا ہے۔ بہرحال اگر ذہنوں میں رہے، اگر پیغام کی حفاظت کی جائے تو طرف کر ایک سجدہ، حالت استقرار میں ایک سجدہ، پہلی آسمانی وحی، پہلی آسمانی وحی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت سجدے کی آیت، سجدہ واجب، جہاں کہا گیا کہ یہ انسان باغی ہو گیا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو بغاوت کرتا ہے۔ کہہ دو اے حبیب کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اگر یہ باز نہ آئے تو اس کی جھوٹی پیشانی کو پکڑ کے ہم کھینچیں گے۔ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، وہ اپنے دوستوں کو پکارے، ہم جہنم کے شعلوں کو آواز دیں گے۔ کلا، خبردار، لا تطعہ، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ آخر کے دو لفظ ہیں، اگر پڑھتا ہوں تو سجدہ واجب ہے، اس لیے ترجمہ کرتا ہوں، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، سجدہ کرنا مجھ سے مل جانا۔ اللہ لا تطعہ، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا۔ پیغمبر کو پہلی وحی میں یہ نسخہ بتلایا گیا اور حسین نے 61 ہجری میں آخری صاف میں اس پر عمل کیا کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے، ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ تقرب کے لیے سجدہ، کلا لا تطعہ، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اب دو ہی لفظ ہیں وہاں، سجدہ کرو اور قرب پالو، سجدہ کرو اور قرب پالو۔ تو اس شان سے کوئی ہے سجدہ کرنے والا؟ اس شان سے ہے کوئی سجدہ کرنے والا کہ جہاں کائنات لرز جائے، سجدے کے لیے کائنات لرز جائے، سجدے کی تیاری کے لیے، سجدے کی تیاری کے لیے قیام ختم ہوا، رکوع ختم ہوا، نہیں، سجدے کی تیاری کے لیے کائنات کو چھوڑنا ہے۔ یا بیٹا نہیں، بھائی نہیں، بھتیجے نہیں، بھانجے نہیں، اب گھر نہیں، اہل حرم نہیں، بہنیں نہیں، اب میں اور میرا معبود نہیں، میں بھی نہیں، میں بھی
نہیں، یہ تھی سجدے کی منزل، یہ ہے سجدے کا مقام. کس شان سے سجدہ حسین کو منظور ہے، کس شان سے سجدہ میرے آقا و مولا کو منظور ہے. پیغمبر کا نواسا ہے، اس نے اپنے نانا کو بھی سجدے میں دیکھا، بہت نزدیک سے دیکھا، کاندھے پر سوار ہو کے سجدوں کو دیکھا. اسی حسین کو معلوم ہے سجدے کا اخلاص کیا ہے، اخلاص بندگی کیا ہے. اس سجدے کی تیاری میں سب کو چھوڑ کے چلے، آواز دی کہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی السلام. ان سب کو حسین کا سلام آخر پہنچے. عابد بیمار کو خدا حافظ کہا، بہن سے عابد بیمار کے لیے کچھ باتیں کی، وصیتیں کی. باہر آئے، سواری کو طلب کیا، چاہا کہ سوار ہو جائیں. بیٹی نے دامن تھا، بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ بیوی نہ روکو، بیوی یہ وقت فریضے کے ادا کرنے کا ہے، یہ وقت وعدہ طفلی کے ادا کرنے کا ہے. بیوی اس وقت نہ روکو. تو بچی نے کہا جائیں، آپ شوق سے جائیں. میر انیس نے کہا بے اختیار کہ ایسے موقع پر بیوی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، بو نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، میں رات کو مقتل میں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر کھلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے. بیوی اصغر میرے ساتھ آج میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے. بیوی اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ یا شاہ اقرار. اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس سب شب کو تڑپ کر یہ دل افزار. کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے. بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھی پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے. یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے، جیتے رہے فرزند کہ سب لختے جگر ہیں. میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پتر، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پتر ہے. شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. پوجے ہے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں، محبوب الہی کے نوازتے ہیں سکینہ، ہم بھی کا کئی روز بیوی کو رخصت کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں آئے. ہائے وہ 10ویں محرم کی عصر، وہ نماز ظہر کا وقت ختم ہو چکا، عصر کی تیاری ہے. حسین سجدہ آخر کے لیے بے چین آئے. کچھ دیر تک تو حملہ کیا، خوب لڑے. فاتح خیبر کا لال تھا، کیسے نہ لڑا. ایک مرتبہ لاش پسر نظر آئی تو صرف اتنا کہا تم نے نہ دیکھی جنگ پدر رہے، تم نے نہ دیکھی جنگ پدر کی جان. اس کے بعد تلوار کو روک لیا، زخمی ہوتے چلے، ذوالجناح کی گردن میں ہاتھ ڈال اور جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا.
وقت کون حق کا رفاقت کرے ادا؟ ہے یہ گہرے زخم، یہ عالم کا مقتدا 1900 ہے زخم، چاک چاک پر زینب نکل، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے۔ کربلا کے میدان میں کون بیان کرے، کون فریاد کرے؟ محمد کی بیٹی تھی تو چیختی ہوئی پھر رہی تھی، جو آواز دے رہی تھی کبھی بیٹی کو کہ زینب نکل، اور کبھی کہہ رہی تھی اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ۔ چوتھا مصرع انیس نے کیا دیا آپ کو معلوم ہے؟ اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ بات کہی ہے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی۔ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ حسین ابن علی پشت ذوالجناح پر جھوم رہے تھے تو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، اور ایسے میں حسین ابن علی زمین پر آئے اور آتے ہی وعدہ طفلی یاد آیا۔ انبیاء کی سیرت تھی، وہ وارث آدم تھے، وہ وارث نوح تھے، وہ وارث موسیٰ تھے، وہ وارث عیسیٰ تھے، وہ وارث ابراہیم تھے، وہ وارث محمد تھے۔ گرتے ہی سجدہ کیا، یہ سجدہ ہے جس کا اقبال نے بھی ذکر کیا، یہ سجدہ ہے جس کا سارے شعراء نے ذکر کیا، یہ سجدہ ہے کہ وہ جلتی رہتی پر پیشانی کو رکھ کے آواز دی کہ رضن بقضائک رضن بقضائک و تسلیما لامرک، میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، وہ صبرن علی بلائک، اور تیرے امتحان میں صابر ہوں۔ لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیث، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے۔ اور آخر میں سجدے میں ایک دعا کی، عجیب دعا تھی، اور ایک ذرا سا ٹکڑا، الہی قد وفیت پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ سجدہ ختم ہوا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا۔ کربلا کے میدان میں شام ہوئی، ہائے شام غریبا، ایسے موقع پر بہن بھی آئی، بھائی کو سلام کیا، رخصت ہو گئی، مگر سکینہ کہہ چکی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا۔ جب خیمے جل چکے اور جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا جمع کر کے، تو دیکھا سکینہ نہیں، سکینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جلے ہوئے خیموں میں ڈھونڈتی چلی، عابد بیمار سے پوچھا، ام کلثوم سے پوچھا، ایک ایک بی بی سے پوچھا، میری بچی تو نہیں ہے، میری بچی تو نہیں ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، سب چپ ہو گئے۔ ہر طرف آواز دی، ہر طرف آواز دی، ہر طرف ڈھونڈتے ہوئے پھری، مگر جب کہیں سے کچھ جواب نہ آیا تو دریا کی طرف گئی،
آواز دی ابا ابا کوئی جواب نہیں آیا. جلدی جلدی سودال قتل گاہ میں آئی. آواز دی بھائی کیا سکینہ آئی ہے. آواز آئی زینب آہستہ بولو. سکینہ سینے سکینہ سینے میں سو رہی. وہ 11ویں کی شب اور وہ سکینہ کی نیند سینے حسین پر. زینب نے جا کے بی بی سکینہ کا بازو تھاما. اٹھو سکینہ اٹھو. اس طرح سے کوئی راتوں کو گھر چھوڑ کے نہیں سوتا. تو کہنے لگی گھبرا کے پپی اماں میرے بابا بھی تو سو رہے ہیں. میرے بابا بھی تو اکیلے سو رہے ہیں. میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گی.